بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 183 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ دو اجناس سے بحث کریں گے: تصرف الوصی او الوکیل وهو لا يعلم انه وصی او وکیل، اور جنس نمبر 2 الاعلام المعتبر فی الوکالہ، اور کتاب کی عبارت ومن اوصی الیہ سے لے کر والمسلم الذی لم یہاجر الینا تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، تصرف الوصی قبل العلم بالوصایا نافذ بخلاف الوکیل، کہ وصی کا تصرف کرنا اس حال میں کہ اس کو اپنے وصی ہونے کا علم نہ ہو تو اس کا تصرف نافذ ہے، برخلاف وکیل کہ اگر اس کو اپنی وکالت کا علم نہ ہو کہ اسے وکیل بنایا گیا ہے تو اس کا تصرف جائز نہیں ہے۔ اصل نمبر 2، الخلیفۃ بحکم الاصل، کہ نائب اور خلیفہ یہ اصل کے حکم میں ہوتا ہے۔ اصل نمبر 3، القاضی لدفع الخصومات لا لانشائها، کہ قاضی صاحب خصومات کو ختم کرنے کے لیے ہے، نہ کہ خصومات کو پیدا کرنے کے لیے۔ آتے ہیں سبق کے متعلق فصول کی طرف۔ تو جنس تصرف الوصی او الوکیل وهو لا يعلم انه وصی او وکیل، تو اس جنس کو دو فصول میں تقسیم کیا ہے۔ فصل نمبر 1، تصرف الوکیل وهو لا يعلم انه وکیل، تو حکم اس کا یہ ہے کہ لا يجوز تصرفہ، اس کا تصرف جائز نہیں ہے، اور تفصیل انشاءاللہ عبارت میں آئے گی۔ فصل نمبر 2، تصرف الوصی وهو لا يعلم انه وصی، تو وصی کا تصرف جائز ہے اس حال میں کہ جب اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ میں وصی ہوں۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال ومن اوصی الیہ ولم يعلم بالوصیۃ حتى باع شيئا من الترکہ فهو وصی والبيع جائز ولا يجوز بيع الوکیل حتى يعلم۔ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی انه لا يجوز في الفصل الاول ايضا لأن الوصاية إنابة بعد الموت فتعتبر بالإنابة قبله وهي الوكالة، ووجه الفرق على الظاهر أن الوصاية خلافة لإضافتها إلى زمان بطلان الإنابة فلا تتوقف على العلم كما في تصرف الوارث، أما الوكالة إنابة لقيام ولاية المنوب عنه فتتوقف على العلم، وهذا لأنه لو توقف لا يفوت النظر لقدرة الموکل وفي الأول يفوت لعجز الموصي۔ اور اگر کسی کو وصی بنایا گیا ہو اور اس کو وصیت کا علم نہ ہو، یہاں تک کہ طریقہ سے کوئی چیز فروخت کی، تو وہ وصی ہوگا اور بے جائز ہوگی، اور وکیل کا جاننے سے پہلے فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے کہ پہلی فصل میں بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وصیت بعد الموت نائب بنانے کا نام ہے، لہٰذا اسے قبل الموت نائب بنانے پر قیاس کیا جائے گا، اور وہ وکالت ہے۔ اور ظاہر روایت کے مطابق وجہ فرق یہ ہے کہ وصیت نائب بنانا ہے، اس کی اضافت ایک ایسے وقت کی طرف کرنے کی وجہ سے کہ جس میں نائب بنانا باطل ہے، لہٰذا علم پر موقوف ہوگا جیسا کہ وارث کے تصرف میں۔ اور جہاں تک وکالت کی بات ہے تو وہ منوب عنہ کے ولایت قائم ہونے کی وجہ سے نیابت کا نام ہے، لہٰذا یہ وکیل کے علم پر موقوف ہوگا، اور یہ اس وجہ سے کہ اگر اس کے علم پر موقوف رہیں تو مصلحت فوت نہیں ہوتی موکل کی قدرت کی وجہ سے، اور پہلی صورت میں مصلحت فوت ہوتی ہے موصی کے عاجز ہونے کی وجہ سے۔ قال ومن اوصی الیہ ولم يعلم بالوصیۃ، اس عبارت میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص کو وصی بنایا گیا لیکن اس کو اس بات کا علم نہیں تھا، اس شخص کے فوت ہونے کے بعد اس کے ترکہ میں سے کوئی چیز فروخت کر دی تو یہ بے جائز ہے، اور یہ شخص وصی تصور ہوگا۔ لیکن اگر وکالت میں یہ صورت پیش آئے کہ وکیل کو اپنی وکالت کا پتہ نہ ہو کہ مجھے فلاں شخص نے وکیل بالبیع بنایا ہے اور اس نے وہ چیز فروخت کر دی، تو یہ بے جائز نہیں ہوگی۔ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی، قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی سے نوادر میں ایک روایت منقول ہے
کہ وصیت کی صورت میں بھی بے جائز نہیں ہوگی، اور وہ وصیت کو قیاس کرتے ہیں وکالت پر، کہ وکالت یہ قبل الموت نیابت کا نام ہے، اور وصیت بعد الموت نیابت کا نام ہے۔ تو جیسے قبل الموت نائب ہونے کی صورت میں تصرف جائز نہیں ہے بغیر علم کے، ایسے ہی بعد الموت نائب کا تصرف بغیر علم کے درست نہیں ہے۔ ووجہ الفرق علی الظاہر، اور ظاہر روایہ کے مطابق وصیت اور وکالت میں فرق یہ ہے کہ وصیت خلافت کا نام ہے، اور وکالت یہ نائب بننے کا نام ہے، نیابت کا نام ہے۔ اور وصیت کے خلافت ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کی نسبت ایسے زمان کی طرف کی جاتی ہے کہ اس زمان میں نائب بنانا یہ باطل ہے، یعنی موت کے بعد میت کسی کو اپنا نائب نہیں بنا سکتا۔ تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ وصیت خلافت ہے، تو یہ وصی کے علم پر موقوف نہیں ہوگا، یعنی چاہے وصی کو اس بات کا علم ہو کہ میں وصی ہوں یا وہ اس سے بے خبر ہے، بہر دو صورت اس کے تصرفات جائز ہوں گے۔ جیسا کہ وارث کا تصرف کہ وہ مورث کا خلیفہ ہوتا ہے، تو اس کو مورث کی موت کا پتہ ہو یا نہ ہو، بہر دو صورت اس کا تصرف جائز ہوتا ہے، تو ایسے ہی وصی کا تصرف بھی جائز ہوگا۔ اما الوکالت، اور جہاں تک وکالت کی بات ہے تو وکالت انابت یعنی نائب بنانے کا نام ہے، کیونکہ منوب عنہ زندہ ہے تو زندگی کی وجہ سے اس کی ولایت قائم ہے، لہذا وکیل کے تصرف کے جواز کے لیے ضروری ہوگا کہ وکیل کو اس بات کا علم ہو کہ مجھے وکیل بنایا گیا ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر وکیل کے وکالت کو اور اس کے تصرفات کے جواز کو اس کے علم پر موقوف رکھیں تو اس سے مصلحت فوت نہیں ہوتی، کیونکہ موکل خود تصرف کرنے پر قادر ہے۔ اور جہاں تک وصیت کی بات ہے تو اس صورت میں اگر وصی کے تصرف کے جواز کو اس کے علم پر موقوف رکھا جائے تو اس میں مصلحت فوت ہوتی ہے، کیونکہ موصی یعنی میت وہ خود تصرف کرنے پر قادر نہیں ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال ومن اعلمه من الناس بالوكالة يجوز تصرفه لأنه إثبات حق لا إلزام أمر، وهذا من باب المعاملات. قال ولا يكون النهي عن الوكالة عزلا حتى يشهد عنده شاهدان أو رجل عدل، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقال هو والأول سواء لأنه من المعاملات، وبخبر الواحد فيها كفاية، وله أنه خبر ملزم فيكون شهادة من وجه، فيشترط أحد شطريها وهو العدد أو العدالة بخلاف الأول وبخلاف رسول الموكل، لأن عبارته كعبارة المرسل للحاجة إلى الإرسال۔ اور اگر لوگوں میں سے ایک کو کسی نے وکالت سے آگاہ کیا تو اس کا تصرف جائز ہے، اس لیے کہ حق کا اثبات ہے، نہ کہ کسی امر کو لازم کرنا۔ اور وکالت سے منع درست نہیں ہے مگر یہ کہ دو گواہ یا ایک عادل گواہ گواہی دیں۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک ہے، اور صاحبین نے فرمایا کہ یہ اور پہلی صورت برابر ہے، اس لیے کہ معاملات میں سے ہیں اور اس میں خبر واحد کافی ہے۔ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ خبر لازم کرنے والی ہے، تو یہ من وجہ شہادت ہے، لہذا دو اجزاء میں سے ایک جز عدد یا عدالت شرط ہوگی، برخلاف پہلی صورت کے اور برخلاف موکل کے قاصد کے، اس لیے کہ قاصد کی عبارت بھیجنے والے کی عبارت کی طرح ہے، بھیجنے کی ضرورت کی وجہ سے۔ قال ومن اعلمه من الناس بالوکالة، اب یہاں سے یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ وکیل کے تصرف کے جواز کے لیے اس کو اپنی وکالت کا علم ہونا یہ ضروری ہے۔ تو ابھی آسمان کی طرف سے تو اس پر کوئی وحی آ نہیں سکتی، کوئی اس کو خبر دے گا، تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اس کو وکیل ہونے کی خبر دی کہ آپ کو فلاں شخص نے اپنا وکیل بنایا ہے،
تو اس کا تصرف کرنا بطور وکیل کے جائز ہوگا، اس لیے کہ یہ خبر دینا یہ حق کا اس بات ہے، نہ کہ کسی پر کسی امر کو لازم کرنا. یعنی اس خبر کی وجہ سے وکیل کو تصرف کرنے کا حق حاصل ہوا، نہ کہ اس خبر کی وجہ سے کسی پر کوئی چیز لازم کی جا رہی ہے. اور یہ چونکہ معاملات کے قبیل میں سے ہیں تو اس میں ایک شخص کی خبر بھی کافی ہوتی ہے. قال ولا يكون النهي عن الوكالة عزلا، یہاں سے یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ وکیل کو وکالت سے معزول کیا گیا تو ابھی اس کا معزول ہونا تب ہی معتبر ہوگا کہ جب وکیل کے پاس اس کے معزول ہونے پر 2 گواہ گواہی دیں یا ایک عادل شخص گواہی دیں. یہ مذہب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا ہے. صاحبین فرماتے ہیں کہ وکیل مقرر کرنا اور وکیل کو معزول کرنا دونوں برابر ہے. تو جیسے تقرری کی صورت میں صرف ایک شخص کی خبر کافی ہو جاتی ہے کیونکہ معاملات کے قبیل میں سے ہیں، تو اسی ہی طرح معزول کرنے کی صورت میں بھی صرف ایک شخص کی خبر کافی ہوگی. لأنه من المعاملات، صاحبین کی دلیل ہے کہ وکیل کو معزول کرنا چونکہ معاملات کے قبیل میں سے ہیں، اور معاملات کے معاملے میں ضابطہ یہ ہے کہ ایک شخص خبر دے دیں تو وہ ایک شخص کی خبر کافی ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے اگر ایک فاسق شخص نے بھی خبر دے دی تو معزول ہونے کے لیے کافی ہے، اس کو آگے تصرفات کا اختیار نہیں رہے گا. وَلَهُ أَنَّهُ خَبَرٌ مُلْزِمٌ، امام صاحب کی دلیل ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو یہ خبر ہے کہ اس میں صدق اور کذب کا احتمال ہے، اور دوسری بات یہ کہ ملزم بھی ہے کہ اس کی وجہ سے معاملات کو باطل کرنا اور ختم کرنا لازم آتا ہے. تو یہ من وجہ شہادت ہے، اگرچہ کامل شہادت نہیں ہے. تو اس میں شہادت کے 2 حصوں میں سے ایک حصے کا پایا جانا ضروری ہوگا، اور وہ ایک حصہ یا تو عدد ہو، یعنی 2 مستور الحال گواہ گواہی دیں، یا ایک شخص گواہی دے لیکن وہ عادل ہو. بخلاف الاول، یہاں سے صاحبین کی دلیل کا جواب ہے کہ وکیل بنانا یہ چونکہ اس بات حق ہے، نہ کہ کسی پر کسی امر کو لازم کرنا، تو یہ نہ تو شہادت ہے اور نہ شہادت کے معنی میں ہے. اس وجہ سے نہ عدد ضروری ہے اور نہ ہی عدالت، بلکہ ایک فاسق شخص کی خبر بھی کافی ہو جائے گی. وبخلاف رسول الموکل، اور برخلاف اس صورت کے کہ جب موکل نے کسی کو اپنا قاصد بنا کر وکیل کے پاس بھیجا کہ آپ اس کو خبر دیں کہ میں نے معزول کیا ہے، تو اگرچہ وہ فاسق ہو تب بھی اس کی خبر معتبر ہوگی، اور اس کے خبر کے معتبر ہونے کے لیے عدد یا عدالت شرط نہیں. یعنی نہ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ 2 قاصد ہو اور نہ ہی قاصد کا عادل ہونا ضروری ہے، بلکہ اگرچہ وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو تب بھی خبر معتبر ہے. وکیل کے لیے آگے تصرفات کرنا اس کی خبر دینے کے بعد جائز نہیں ہوں گی. لأن عبارته كعبارة المرسل، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قاصد کا بیان یہ موکل کے بیان کی طرح ہے. یعنی اگر موکل خود اس کو معزول کرتا تو اس صورت میں نہ تو عدد کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی عدالت کی. تو ایسی جب اس نے اپنا کوئی قاصد بھیجا تو اس کے خبر کے معتبر ہونے کے لیے نہ عدد کی ضرورت ہے اور نہ ہی عدالت کی. اور اس کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ قاصد بھیجنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہر جگہ پر عادل قاصد ملیں یہ مشکل نہیں بلکہ ناممکن کے قریب ہے. تو اس ضرورت کے پیش نظر بھی اگرچہ قاصد فاسق ہو تب بھی اس کی خبر کا اعتبار کیا جائے گا، اور وکیل معزول تصور ہوگا اور اس کے لیے آگے تصرفات کرنا جائز نہیں ہوں گی. آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف. قال وعلى هذا الخلاف اذا اخبر المولى بجناية عبده والشفيع والبكر والمسلم الذي لم يهاجر الينا. پہلے ترجمہ کرتے ہیں اور پھر اس عبارت کی وضاحت کرتے ہیں. اور یہی اختلاف اس صورت میں ہے کہ جب مولا کو اس کے غلام کی جنایت کی خبر دی جائے
یا شفیع باقرہ اس مسلمان کو خبر دی جائے کہ جس نے ہماری طرف ہجرت نہیں کی ہے۔ اس عبارت میں 4 مسائل بیان کی گئی ہے کہ ان مسائل میں بھی یہی اختلاف ہے جو کہ سابقہ مسئلہ میں ہے۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مولا کو یہ خبر دی گئی کہ آپ کے غلام نے کسی کا مال ضائع کیا ہے یا خطأً کسی کو قتل کیا ہے۔ تو ابھی اگر خبر دینے والے 2 ہیں یا ایک عادل شخص ہیں تب تو امام صاحب کے ہاں جرم ثابت ہو جائے گا، لیکن اگر ایک فاسق شخص نے خبر دی ہے تو امام صاحب کے ہاں جرم ثابت نہیں ہوگا، اور صاحبین کے ہاں بہر صورت جرم ثابت ہو جائے گا گرچہ خبر دینے والا فاسق ہی کیوں نہ ہو۔ والشفیع، یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ کسی کو خبر دی گئی کہ آپ کے زمین کے پاس جو زمین تھی وہ فروخت کی گئی اور وہ شفیع خاموش رہا، تو اب اگر خبر دینے والے 2 ہیں یا ایک شخص ہے لیکن وہ عادل ہے تو امام صاحب کے ہاں اس شفیع کے سکوت کی وجہ سے اس کا حق ساقط ہو جائے گا، اور صاحبین کے ہاں بہر صورت ساقط ہو جائے گا چاہے خبر دینے والا فاسق ہی کیوں نہ ہو۔ والبکرو، یہ تیسرا مسئلہ ہے کہ باقر عورت کو کسی نے خبر دی کہ آپ کا نکاح آپ کے ولی نے کروایا ہے اور وہ خاموش رہی، تو اگر خبر دینے والے 2 ہے یا ایک عادل شخص ہے تو امام صاحب کے ہاں اس کا خاموش ہونے اس کی رضامندی کی دلیل تصور ہوگی، اور اگر خبر دینے والا ایک فاسق شخص ہے تو اس کی خبر کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور اس کا سکوت یہ اس کی رضامندی کی دلیل نہیں ہوگی، اور صاحبین کے ہاں بہر 2 صورت اس کا سکوت اس کی رضامندی کی دلیل تصور ہوگی۔ والمسلم الذی لم یہاجر الینا، یہ چھوٹا مسئلہ ہے کہ ایک شخص مسلمان ہوا لیکن دارالاسلام میں ہجرت نہیں کی ہے بلکہ دارالحرب ہی میں ہے، اور دارالحرب میں اسے 2 آدمیوں نے یا ایک عادل شخص نے فرائض اور واجبات کی خبر دی تو امام صاحب کے اس پر فرائض اور واجبات لازم ہوں گے، اور اگر خبر دینے والا ایک فاسق شخص ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس کی خبر دینے کی وجہ سے اس پر فرائض اور واجبات لازم نہیں ہوں گے، اور صاحبین کے ہاں بہر 2 صورت اس پر فرائض اور واجبات لازم ہوں گے۔ قال وَإِذَا بَاعَ الْقَاضِي، اس عبارت پر انشاءاللہ آنے والے سبق میں بات کریں گے۔ آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔